السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعہ 24 محرم سن 1445 مطابق 11 اگست سن 2023 کے خطبے کا اردو میں خلاصہ پیش خدمت ہے۔ خطبے کا موضوع بلا شبہ اللہ جل جلالہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ رفیقان ملت ایمانیہ، میرے عزیز بھائیو، اللہ جل جلالہ کا فرمان عالی شان ہے، الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، کیا تم نہیں جانتے کہ آسمان و زمین کی تمام چیزیں اللہ کے علم میں ہیں؟ یقیناً ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات جس کا علم آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کو وسیع ہے۔ فرشتوں نے اس کی اس طرح تسبیح و تقدیس کی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، تیری ذات پاک ہے، ہم کو کچھ علم نہیں مگر وہی علم جو تو نے ہمیں عطا کیا ہے، بے شک تو کامل علم والا، زبردست حکمت والا ہے۔ بہت بابرکت ہے وہ علیم و خبیر جس کے علم کامل کا انبیاء و رسل نے اقرار کیا ہے، چنانچہ انہوں نے بارگاہ الہی میں اس طرح عرض کیا، لا علم لنا انک انت علام الغیوب، ہم کو کچھ علم نہیں، یقیناً آپ کو تمام پوشیدہ باتوں کا بخوبی علم ہے۔ جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے حکم الہی کے مطابق حضرت خضر سے ملاقات کی تھی، پھر ان کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے تھے۔ نبی کریم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، جاء عصفور فوقع على حرف السفینہ فنقر في البحر نقرہ فقال له الخضر ما علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر۔ اس موقع پر ایک گوریا آئی اور کشتی کے ایک کنارے پر بیٹھ گئی، پھر سمندر میں اپنی چونچ مار کر اس سے پانی نکالا۔ حضرت خضر نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو متوجہ کر کے کہا، سمندر میں اس چڑیا کے چونچ مارنے سے اس کے پانی میں جتنی کمی ہوئی ہے، وہی مقدار و حیثیت اللہ کے علم کے آگے ہمارے اور تمہارے علم کی ہے۔ بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالی علیم و خبیر ہے، اس پر مخلوق کا کوئی بھی ذرہ پوشیدہ نہیں ہے، وہ مخفی چیزوں کو اور راز کی باتوں کو جانتا ہے، اس کی یہ شان ہے، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور وہ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے جو کہ خشکی اور دریاؤں میں ہیں، اور کسی درخت کا کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ اس کو بھی جانتا ہے، اور کوئی دانہ زمین کے تاریک حصوں میں نہیں پڑتا، اور نہ کوئی تر اور نہ خشک چیز گرتی ہے مگر یہ سب کتاب مبین میں مرقوم ہے۔ اللہ کے علم کامل پر ایمان رکھنے والو، الغرض خدائے علام کو جمیع ما کان و جمیع ما یکون کا علم ہے، جو کچھ پیش آ چکا اللہ تعالیٰ اس سے بھی واقف ہے، اور جو کچھ آئندہ پیش آئے گا اس سے بھی واقف ہے۔ اس کی یہ شان ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بہ علما، وہ لوگوں کی ساری اگلی پچھلی باتوں کو جانتا ہے جبکہ لوگ اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے۔
وہ ہر ایک کی زبان اور بولی سمجھتا ہے، وہ بیک وقت سب کی پکار سنتا ہے، الگ الگ بولیاں اس پر گڈمڈ نہیں ہوتی اور مختلف آوازیں اس کی شان سماعت پر خلط ملط نہیں ہوتی۔ وہ ہر بولنے والے کی بات جانتا ہے اور چپ رہنے والے کی سوچ اور اس کی قلبی کیفیت سے واقف ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ۔ اور تم اپنی بات چھپا کر کرو یا بلند آواز سے کرو، سب اس کے علم میں ہے، کیونکہ وہ دلوں تک کی باتوں کا پورا پورا علم رکھنے والا ہے۔ بھلا جس نے پیدا کیا ہے کیا وہی نہیں جانے گا، جبکہ وہ بہت باریک بین مکمل طور پر باخبر ہے۔ یقیناً رب ذوالجلال والاکرام دل کی چھپی بات اور سینوں کے پوشیدہ راز کو جانتا ہے۔ ہم اس کے علم کامل کا اس طرح اقرار کرتے ہیں ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء۔ اے ہمارے رب، ہم جو کام چھپ کر کرتے ہیں وہ بھی آپ کے علم میں ہے، اور جو کام علانیہ کرتے ہیں وہ بھی آپ کے علم میں ہے، اور اللہ سے نہ زمین کی کوئی چیز چھپی ہوئی ہے نہ آسمان کی کوئی چیز چھپی ہوئی ہے۔ بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالی عالم الغیب والشہادہ ہے، زمین و آسمان کی ذرہ برابر بھی کوئی چیز اس کے احاطہ علم سے غائب نہیں ہے۔ یا اللہ، ہم سب کو ایمان و یقین پر ثابت قدم رکھ، اور اپنی اور اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق عطا فرما دے، اور ان لوگوں کی اطاعت کی بھی توفیق دے دے جن کی اطاعت کا تو نے حکم دیا ہے۔ حضرات گرامی، میرے مومن بھائیوں، قرآن کریم کے 200 سے زائد مقامات میں باری تعالیٰ کے علم کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور خدائے علیم کی ذات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اس سے اس کے علم کی وسعت و اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ جب ایک مومن ان آیات کی تلاوت کرتا ہے اور ان میں غور و فکر کرتا ہے تو اسے اس بات کا شعور و استحضار ہو جاتا ہے کہ خدائے عز و جل اس کے تمام احوال سے واقف ہے، اور اس حقیقت پر اس کا یقین پختہ ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کی تمام حرکات و سکنات سے باخبر ہے، وہ ہر وقت اس کے ساتھ ہے اور اسے دیکھ رہا ہے۔ اس ایمانی کیفیت کا نام مقام احسان ہے۔ چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ احسان کیا ہے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب مرحمت فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی اس طرح عبادت کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ پس اگر مشاہدہ حق کا یہ مقام تمہیں حاصل نہ ہو سکے تو اس طرح اور اس تصور کے ساتھ اس کی عبادت کیا کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ الحاصل مومن بندہ اس حقیقت پر یقین رکھتا ہے کہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رقابت اور اس کی نگرانی میں ہے۔ باری تعالیٰ اس کے تمام اقوال و افعال سے باخبر ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں اپنے اوپر لازم کر لو اور ان کا اہتمام کرو۔ جب کوئی کام کیا کرو تو اس بات کا دھیان رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جب خاموش رہو تو اس کا استحضار رکھو کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے دل کی بات کا علم ہے، اور جب بات کیا کرو تو اس کا خیال رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری بات سن رہا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی ایک چرواہے سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے اس کی امانت و دیانت کا امتحان لینے کے لیے اس سے فرمایا کہ ایک بکری مجھے بیچ دو۔ چرواہا بولا یہ بکریاں میری نہیں ہیں، یہ میرے مالک کی ہیں۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اس سے فرمایا اپنے مالک سے کہہ دینا کہ ایک بکری کو بھیڑیا کھا گیا۔ چرواہے نے اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھا کے کہا پھر اللہ کہاں ہے؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ چرواہے کا یہ ایمانی جملہ سن کر رونے لگے اور بار بار یہی دہرائے جا رہے تھے اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے۔
ایک مومن کو اس کا ادراک و یقین رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے احوال پر پوری طرح مطلع ہے، اس کے اعمال سے باخبر ہے۔ جب مسلم معاشرے میں یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو ایک باپ اپنے بال بچوں کے تئیں اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہے، ایک ملازم اپنے فرائض کی انجام دہی کے لیے کوشاں رہتا ہے، ایک استاد اپنے طلباء کو فائدہ پہنچانے اور اپنے مشن کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ایک طالب علم اپنی تعلیمی لیاقت کو بڑھانے اور اپنی علمی بیداری کو فروغ دینے پر بھرپور توجہ دیتا ہے۔ اسی طرح معاشرے کا ہر فرد اپنے اپنے موقع پر اپنی ذمہ داریاں پوری کرتا ہے، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو آئیے ہم بھی ان خوبیوں کو اپنے اندر پختہ کریں اور اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے دلوں میں اس کیفیت کو پختہ کریں۔ یا اللہ، اپنے علم کامل پر ہم سب کو ایمان کامل کی توفیق دے دے۔ آخر میں بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ الہ العالمین اپنے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے سچی محبت نصیب فرما، ہمیں اور ہماری اولاد کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرما، تمام گناہوں اور ہر قسم کی خرافات سے ہم کو بچا لے، ہمارے والدین عزیز و اقارب اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ اس ملک کے صدر ذی وقار شیخ محمد بن زائد، ان کے نائبین اور ان کے ولی عہد کو توفیق و عنایت اور صحت و عافیت عطا فرما۔ یا اللہ، شیخ زائد، شیخ مکتوم، شیخ خلیفہ بن زائد اور دیگر مرحومین شیوخ پر رحمت نازل فرما۔ اس ملک کو دین و شریعت، علم و ثقافت، عزت و احترام، تعمیر و ترقی، صفائی و پاکیزگی اور حسن و جمال کا وطن بنا۔ متحدہ عرب امارات اور عالم اسلام سمیت پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا۔ وفقني الله وإياكم لصالح الأعمال، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.